تو تقدیر کوئی چیز ہوتی ہے یا انسان خود اپنی تقدیر بناتا ہے؟ جیسے وہ اقبال کہتا ہے نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو کس حد تک بندے کے ہاتھ میں اس کی زندگی اور کس حد تک تقدیر پہلے سے لکھی ہوئی ہے؟ اس کی جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی مثال دی کہ انسان قادر ہے یا مجبور ہے. تو کسی نے ان سے پوچھا، اس کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اپنا ایک پاؤں اٹھاؤ. تو اس نے اٹھا لیا. اس نے کہا اس پاؤں کو اٹھائے رکھو اور دوسرا پاؤں بھی اٹھا. تو ظاہر نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا یہی تقدیر ہے. کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تقویٰ کے بارے میں، تقویٰ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم کبھی کسی خردار جگہ سے گزرے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. تو تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں اپنے کپڑوں کو مضبوطی سے پکڑتا ہوں تاکہ وہ جھاڑ جنگال میں نہ الجھیں، کانٹوں میں نہ الجھیں. تو انہوں نے کہا یہی تقویٰ ہے کہ تم اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے رکھو، کوشش کرو اپنی پوری. اور مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مسلمان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بنے، اپنے نفس کا بندہ نہ بنے. اور نفس کیا چیز ہے؟ ہاں، نفس کیا چیز ہے؟ نفس مطلب یہ ہے کہ جو نفس بھی 3 قسم کے بتائے گئے قرآن میں. کیونکہ نفس جو ہے ایگو سے مختلف ہے. ایگو سے مختلف ہے نفس. ایک بتایا گیا ہے نفس عوامہ، لفظ عوامہ، اور ایک بتایا گیا ہے نفس لوامہ، اور تیسرا نفس بتایا گیا ہے نفس مطمئنہ. وہ سب سے اعلیٰ نفس ہوتا ہے، جو مومنوں کا نفس ہوتا ہے. اس کے بارے میں ہے یہ سورہ فجر میں ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ جو نفس مطمئنہ والے لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ تم نے اپنا جو مشن تھا وہ پورا کر دیا، اور تم آؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے کوئی غم نہیں ہے. تو نفس مطمئنہ کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے. نفس امارہ جو ہے وہ ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ وہ انسان کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے. نفس لوامہ وہ ہوتا ہے جو انسان کوئی برائی کرے تو اس کو ملامت کرتا ہے، تو اس کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے. اور جب انسان کے اعمال جو ہیں اس درجے کے ہو جاتے ہیں جس میں وہ اللہ اس کے ساتھ راضی ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا جو مقام ہے وہ نفس لوامہ مطمئنہ ہوتا ہے. تو انسان کو یہ آرزو کرنا چاہیے کہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ نفس مطمئنہ کی کیفیت میں ہو. تو وہاں پہ کیسے پہنچے؟ اور وہ جو دوسرا نفس ہے، نفس عوامہ جو ہے جو بری طرف لے کے جاتا ہے، اس کو کیسے کنٹرول کرتا ہے، اور مطمئنہ کی طرف وہاں تک کیسے پہنچتا ہے؟ یعنی نفس مطمئنہ تک کیسے پہنچتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنے سے اگر انسان جو ہے وہ اپنا
पूरी ज़िंदगी इसमें लगाए اور اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری میں گزارے اور ایسی کوئی بات نہ کرے جو اللہ کو کی ناراضگی کا باعث ہو، یا اگر کوئی ایسی کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے اس کی. تو یہ میرے خیال سے الٹیمیٹلی وہ نفس مطمئنہ تک پہنچ سکتا ہے، یعنی جو وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں. یہ لیں جی، یہ لیں، وہ دے دیں. یہ کیا دوسری چائے؟ جی جی. سارا نیند نہیں آنے لگا کہ چائے پتی تو نکالو یار، بہت اسٹرانگ ہو جائے گا، بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا یار. نہیں نہیں، چائے چینج کر دی میں. بیٹھو یار، بیٹھو، سنو ادھر نالج کرنا، بیٹھ کے سنو. تو مسلمان جو ہے اس کی ڈیفینیشن جو ہے تو وہ صرف کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو جائے گا. جیسے آپ کہہ رہے تھے نا پہلے کہ جو غیر مسلم ہے اگر وہ اس کو اس دنیا میں اس کا انعام مل جاتا ہے لیکن آخرت میں نہیں ملتا، تو لیکن مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ صرف نام کا مسلمان ہے، کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا، صرف یہی ہے؟ مسلمان کا مطلب خالی کلمہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ وہ کانشسلی اللہ کا بندہ بن کے رہے جب تو بات بنے گی. لیکن خالی اگر منہ سے کلمہ پڑھ لیا لیکن وہ کلمہ دل میں نہیں اترا، کیونکہ جب تک دل میں نہیں اترے گا کلمہ تو اس کا جو اعمال جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوں گے. تو زیادہ تر مسلمان جو ہیں دنیا میں جو زیادہ تر مسلمان ہیں ان کے اعمال صحیح نہیں ہیں، اور جو غیر مسلم ہیں جیسے امریکہ میں ہیں زیادہ تر لوگ، ان کے اعمال صحیح ہیں. مثلا اخلاقیات کو لے لیں یا مورل ویلیوز جو یا انسان کے ساتھ جو تعلقات کے جو بہت سارے ایریاز ہیں. مگر اگر صحیح معنی میں مسلمان ہے تو وہ اس کے اوپر جو بھی فرائض ہیں جیسے کہ پڑوسیوں کا حقوق ہے یا اور دوسرے نیک اعمال ہیں وہ ضرور کرے گا. تو یہ کہنا کہ مسلمان جو ہیں اس وقت اخلاقی پستی میں ہیں جی، اور جو غیر مسلم قومیں ہیں وہ اخلاق کی بلندی پہ ہیں، تو میرے خیال میں تو مسلمانوں کی کمزوری تو ضرور ہے اس میں، کیونکہ ایک اچھا مسلمان جو ہے اس کے کردار سے اس کا پتہ ہونا چاہیے. جی، تو اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ صحیح مسلمان نہیں ہے. اگر اس کے کسی عمل سے اس کے پڑوسی کو کوئی ایذا پہنچتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اچھے مسلمان کا شیوا تو نہیں ہے. جی، تو اگر ایک اچھا مسلمان ہوگا تو وہ سب اپنا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس پہ پورا عمل کرے گا، وہ کوشش کرے گا بہرحال کہ جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے یا ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے.